اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الوکالت، حدیث نمبر 2299، اردو ترجمہ۔ تقسیم وغیرہ کے کام میں ایک ساجی کا اپنے دوسرے ساجی کو وکیل بنا دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی قربانی کے جانوروں میں شریک کر لیا، پھر انہیں حکم دیا کہ فقیروں کو بانٹ دیں۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجی نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربانی کیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 2300، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے حوالے کی تھیں تاکہ صحابہ میں ان کو تقسیم کر دیں۔ ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا۔ جب اس کا ذکر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر لے۔ حدیث نمبر 2301، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی مسلمان دارالحرب یا دارالسلام میں کسی حربی کافر کو اپنا وکیل بنائے تو جائز ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یوسف بن ماحشون نے بیان کیا، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکے میں ہے حفاظت کرے، اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینے میں ہے حفاظت کروں۔ جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمان کو کیا جانوں، تو اپنا وہی نام لکھواؤ جو زمانے جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ میں نے عبد عمرو لکھوایا۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور فوراً ہی انصار کی ایک مجلس میں آئے۔ انہوں نے مجلس والوں سے کہا کہ یہ دیکھو، امیہ بن خلف کافر دشمن اسلام ادھر موجود ہے۔ اگر امیہ کا فربیج نکالا تو میری ناکامی ہوگی، اگر امیہ کافر بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہو لی۔ جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ لیں گے تو میں نے اس کے ایک لڑکے کو آگے کر دیا تاکہ اس کے ساتھ آنے والی جماعت مشغول رہے، لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے لگے۔ امیہ بہت بھاری جسم کا تھا۔ آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پر لیٹ جا۔ جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو روک سکوں، لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربیں لگائیں اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا۔ ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2302 اور 2303، صرافی اور مابتول میں وکیل کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر نے صرافی میں وکیل کیا تھا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیلدار بنایا۔ وہ عمدہ قسم کی کھجور لائے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی قسم کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی 100 کھجور اس سے گھٹیا قسم کی 200 کھجور کے بدلے میں اور 200 300 کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کیا کر، البتہ گھٹیا کھجوروں کو پیسوں کے بدلے بیچ کر ان سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو، اور تولے جانے کی چیزوں میں بھی آپ نے یہی حکم فرمایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوکالہ کی حدیث نمبر 2299 سے 2303 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔